ایک بھائی نے پوچھا ہے شرک کا کیا مطلب ہے، قرآن و سنت سے واضح کیجیے۔ جزاک اللہ خیر، بہت پیارا سوال ہے یہ۔ شرک یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں حصہ کے۔ شرک کہتے ہیں کس کو؟ حصہ کو۔ اور شریک کہتے ہیں حصہ دار کو، جس کو انگریزی میں پارٹنر کہتے ہیں، ہندی میں بھاگیدار کہتے ہیں، بھاگیدار، ٹھیک ہے۔ تو شرک کہتے ہیں بھئی یہ حصہ کو، حصہ، اور شریک کہتے ہیں حصہ دار کو۔ جیسے آپ کہتے ہو شریک حیات، میری زندگی کی پارٹنر، لائف پارٹنر ہے نا۔ تو یہ لغت اور ڈکشنری میں حصہ یا حصے دار، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور شریعت کی زبان میں شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی ربوبیت اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی، کسی بھی مخلوق کو حصے دار سمجھنا، ساجھیدار سمجھنا، پارٹنر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک کہا جاتا ہے۔ اور کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ شرک کرنے والا یعنی پارٹنر بنانے والا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ رہے گا۔ وہ قیوم ہے، ساری کائنات کو قائم کرنے والا ہے، پکڑنے والا ہے، تھامنے والا ہے، یعنی اسی کے بس میں پوری کائنات ہے۔ وہ قیوم ہے، اسی کی کنٹرول میں پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے۔ تو اس کے کبھی نہ موت آ سکتی، اسے موت، وہ ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ سے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، حی، اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی دیوی کے بارے میں، کسی دیوتا کے بارے میں، کسی جن کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی، بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بھی زندہ ہیں، یہ بھی مرے نہیں ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، نعوذ باللہ، کہتا ہے اے میرے رسول آپ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے کھو جانے والے، میرے چشم عالم سے کھو جانے والے، یعنی میری نگاہوں سے دور ہو جانے والے، کھو جانے والے، تو اپنی جگہ پہ زندہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی زندہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں، مومنوں کے گھروں میں آتے ہیں، میلاد میں آتے ہیں، یہ اتنا بڑا کفر ہے کہ جس کفر سے بڑا کفر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اللہ ہی زندہ ہے، اللہ کے سوا جس کو وفات ہو گئی وہ دوبارہ اس دنیا میں، ہاں، یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وما تسرون وما یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، دلوں کی دھڑکنوں کو صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے فلانے بابا، فلانے حضرت، فلانے مولوی، فلانے فقیر، فلانے ولی، فلانے قطب، فلانے ابدال، فلانے فلاں، فلانے فلاں، فلانے نبی، فلانے رسول دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ یہ بھی کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ جو غیب کا علم رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کسی کو غیب کا علم نہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بتا دیتا ہے، وہ بات الگ ہے، اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے وہ بات الگ ہے۔ لیکن یہ کوئی کہے کہ اس نبی کو یا اس کو غیب کا جو بھی چاہتے بتا دیتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے سراسر۔ تو یہ شرک باللہ کہلاتا ہے۔ شرک نظر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانی جاتی ہے۔ یہ تمام صحابہ تابعین کا عمل رہا ہے اور انبیاء علیہ السلام کا عمل رہا ہے کہ نظر نیاز سب اللہ کے لیے۔ لیکن آدمی اگر بابا کے لیے، تعزیہ کے لیے، شدہ کے لیے، کسی بزرگ کے لیے، کسی نبی کے لیے کہ بابا ہمارے اولاد ہو گئی تو میں نظر چڑھاؤں گی یا نظر چڑھاؤں گا، میں مرغا لاؤں گا، میں چادر چڑھاؤں گا، میں کلش دھلاؤں گا، میں لیپا پوتی کراؤں گا، تو میں فلانا کراؤں گا، یہ تمام سب نظر غیر اللہ کے لیے پوری کرنا یہ شرک باللہ ہے، کیونکہ نظر اللہ کا حق ہے۔ نظر کس کا حق ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے پوری ہوتی ہے، لیکن یہ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے یہ کیا ہے؟ شرک باللہ۔
اس کی بہت ساری مثالیں. تو یہ شرک کے تعلق سے یہ باتیں ہیں. کیا مزار پر جا کر اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جا کر کے دعا مانگنے گویا کہ آپ کا یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ مبارک اور متبرک جگہ ہے اور یہاں دعا قبول ہوتی ہے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے. آپ کو کس نے بتایا کہ وہ متبرک اور مبارک جگہ؟ قرآن میں حدیث میں آیا. اگر آپ کہتے ہیں یہ ولی کا مزار ہے، آپ کو کیا معلوم ولی ہے کہ کتا سویا کہ بلی ہے؟ لوگوں نے کتے کے بھی مزار بنائے، بھینسے کے بھی مزار بنائے، بکریاں مار کے. گھوڑے شاہ کا بھی مزار ہے، کھوتے شاہ کا بھی مزار ہے. وہ کیسے مبارک اور متبرک ہو گیا؟ وہ کیا معلوم اس کی ہسٹری کیا ہے؟ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بابا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، خبر ہی میں سے ٹریول چالو ہیں، ٹریولنگ ہو رہی ہے، بائی پاس. ہاں بغداد میں نہیں ہے شیخ عبد القادر جیلانی، پتہ نہیں کہاں ٹریول کر رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. خبر میں تھوڑی ہے. یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں. اور یہ میں گپ نہیں ہانک رہا ہوں. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. یہ حقیقی باتیں ہیں جو عقیدہ رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان وہ زندہ ہیں. شیخ عبد القادر بھی زندہ ہے، ہر ولی مزار میں زندہ ہے، ہر بابا زندہ ہے. صبح شام آتے ہیں جاتے ہیں. میں ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات یہ سب میں کر چکا ہوں، مجھے معلوم ہے، ان راہوں سے میں گزرا ہوں. یہ سب میرے اپنے پیر کی کارستانیاں، سب میں جانتا ہوں کیا کیا ہوتا تھا، کیا کیا کرتا تھا، اور کیسے آپ لوگوں کو الو بناتا تھا. اور آپ بھی بڑے سادگی سے الو بنتے تھے، ہاتھ پاؤں سب چوم کے جاتے تھے. لیکن اللہ نے بچا لیا، اللہ نے توبے کی توفیق دی. تب یہ زہر اگلتا ہوں میں کبھی کبھی. تب لوگ کہتے ہیں بہت بڑا زہر اگلتا ہے. زہر نہیں اگلتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ پاکھنڈی، چور، بدماش، بدکار، عیاش، زناکار، مریدوں کی عورتوں سے بدکاری کرنے والے، ان کی بہن بیٹیوں کی آبرو کو اپنے درگاہوں میں، اپنے خانقاہوں میں لوٹنے والے، یہ ڈاکو ہیں. اللہ کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیا کریں گے؟ اور آپ ہیں چوم رہے ہیں، حضرت ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، فلان بہت بڑے بابا ہیں، بیعت کر لیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. ایک ایک گھر میں 5 پیر ہوتے ہیں. ایک ایک گھر میں کتنے پیر؟ باپ کسی پیر سے مرید، ایک بیٹا کسی دوسرے پیر سے مرید، تیسرا کسی اور، چوتھا کسی اور سے. کسی نے پوچھا ایک گھر میں 5 پیر، ایک ہی پیر کافی تھا، 5 پیر کی کیا ضرورت تھی؟ تو باپ کہتا ہے بیٹا اب حضرت محشر میں رزق نہیں لے سکتے نا، وہاں نہ جانے کس کی چلے، جس کی چلے اپن اسی کے پیچھے ہو جائے. اس میں بھی راجنیتی چل رہا ہے، سیاست اس میں بھی. یہاں بھی بانٹ کے جس کی چلے گی اپن اس کے پیچھے ہو جائیں گے. یہ حال ہے. اس لیے ادار مدار پہ نہیں، اللہ سے جہاں چاہو. مسجد، اللہ کے نبی نے فرمایا دعائیں کہاں کہاں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے بتلائیں. کب قبول ہوتی ہیں یہ بھی بتلائیں. کس وقت قبول ہوتی ہیں یہ بھی بتلائیں. سب حدیث میں، قرآن میں موجود ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی نے فرمایا میدان عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے، کنکری مارنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. وہاں دعا کرو، وہاں تو بھاگ جاتے ہیں دناتن مارتے مارتے، جبکہ وہاں اللہ کے نبی کھڑے ہو کے اصرار الحاح کرتے تھے، دعا مانگتے ہیں. مسجد کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، زمزم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، پینے کے وقت، طواف میں دعا قبول ہوتی ہے، صفا پہ دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پہ دعا قبول ہوتی ہے، سعی کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، خانہ کعبہ میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ سب مقامات مقدسہ ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک یہ وہ موقع ہے جس وقت، جیسے آج جمعے کا دن تھا نا، تو عصر بعد سے لے کر مغرب تک تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے ایک طرح سے کہ وہ کہتے ہیں کہ عصر سے لے کے مغرب تک کا وہ وقت ہے کہ جس میں بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی کوئی دعا رد ہی نہیں فرماتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے. یہ وقت ہے دعا کرنے. اسی طرح بعض اہل علم کہتے ہیں امام جب ممبر پہ بیٹھتا ہے 2 خطبوں کے درمیان جب وہ بیٹھتا ہے تو اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی. الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک افطار نہ کر لے تب تک اس کی دعا رد نہیں کی جاتی. وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی دعا، سفر میں رو دعا کرو. کہاں سجدے میں، وقت، مقام، جگہ سب ہمارے نبی نے بتلائے ہیں.
اسی سنت کو لازم پکڑو گے انشاءاللہ کامیاب. ہمیں ازار مدار درگاہ اور گاہ جانے کی ضرورت نہیں. ہاں عام مقبرے ہیں، مسلمانوں کی قبرستان ہیں، وہاں جائیں آپ ان سے سلام کریں، ان کے لیے دعا کریں، بس کافی ہے. آپ وہاں اپنے لیے کیا دعا مانگیں؟ وہاں وہ محتاج ہیں، ان کے لیے دعا مانگیں. یہ